FBI نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف رضا مرچنٹ نامی پاکستانی شہری ایران کے ایما پر امریکہ میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے آصف مرچنٹ نے امریکہ میں کرائے کے قاتل بھی بھرتی کیے۔ ایک اور دہشت گرد پاکستانی امریکہ کے اندر گرفتار ہو چکا ہے۔ امریکہ میں جو ہے یہ اپریل 2024 میں اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا گیا تھا، جب آصف مرچنٹ 40 سال جن کی عمر بتائی جاتی ہے، یہ پاکستان سے امریکہ میں آئے۔ پاکستان کو پہلے بھی دنیا اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی اور یہ آخری دھکا جو ہے ہمارے آصف بھائی جان آ کے دیکھ گئے ہیں۔ ابھی تو جب سارا کیس چلے گا، لیکن یہ اس پہ جو ہے اس کو چارج کر لیا گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کیوں ہمارے لوگوں کو ہدایت نہیں ہے۔ اور پکڑا کس نے ہے؟ FBI اور یہاں کی ایجنسیز کے ان لوگوں نے جن کو وہ کچھ اور سمجھ کے ان کو ہائر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ آنے سے پہلے انہوں نے کوئی ایک ہفتہ ایران میں بھی گزارا تھا، یعنی پاکستان سے پہلے یہ ایران میں رہے تھے۔ اس کے بعد سے انہیں مانیٹر کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ شخص گیا امریکہ اور اس کو حکم ملا تھا کہ امریکہ کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، ان کو مار ڈالو۔ یہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا نیو یارک کے اندر جو واقعی اسیسینیشنز کر سکتے تھے، لیکن جن کے ساتھ ملا وہ سارے کے سارے they were working for the American intelligence۔ دوستوں، پاکستان کا ایک جاسوس جس کا نام آصف رضا مرچنٹ ہے، یہ جاسوس امریکہ کے اندر وہاں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا کانٹریکٹ کلر بن کر گیا تھا، جس کو USA کی انٹیلیجنس FBI نے دھر دبوچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پاکستان سے امریکہ گیا تھا اور امریکہ جانے سے پہلے اس نے عراق اور ایران جیسے دیشوں کا بھی دورہ کیا تھا۔ وہاں ایران کی انٹیلیجنس کی طرف سے اس کو حکم ملا تھا کہ تجھے امریکہ جا کر وہاں سے کانٹریکٹ کلر ہائر کرنے ہیں اور امریکہ کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو نپٹانا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے خلاصہ کیا ہے کہ ایران نے اس کو جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ دوستوں، قاسم سلیمانی ایران کی کرد فورس کا سینیہ کمانڈر تھا جو سیدھے ایران کے راشٹرپتی کو رپورٹ کرتی ہے۔ اسی قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراق کے بغداد شہر میں ایک حملے میں مار گرایا تھا اور آصف رضا مرچنٹ نام کا یہ پاکستانی اسی ایرانی کمانڈر کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان گیا تھا۔ یہاں پہ آصف مرچنٹ صاحب کو پکڑا گیا ہے اور ایسے ال ٹرینڈ ہیں، بلکہ مجھ سے کویسچن کیا گیا، یار یہ ایران ہے، ان کی اتنا ان کے پراکسیز چل رہی ہیں، پاکستانی ہی کیوں ان کو ملا ہے؟ میں نے کہا سستا مل گیا ہوگا۔ دوسرا، موصوف جو ہیں وہ اکثر ہنی مون پہ ایران جاتے ہیں، ان کی ایک بیوی وہاں پہ ہے، بچے وہاں پہ، ہو سکتا ہے جاتے ہی ان کا پروگرام ہو کہ یہاں سے کامیاب دورہ کر کے تیسری شادی کر لوں گا جا کے وہاں۔ لیکن بہت افسوس ہوا پاکستان کو پہلے بھی دنیا اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی اور یہ آخری دھکا جو ہے ہمارے آصف بھائی جان آ کے دیکھ گئے ہیں۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کیوں ہمارے لوگوں کو ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پہ آ کے تو وہ جن سے باتیں کر رہا ہے، میرے خیال میں تو وہ پاکستانی بھائی جان ہی ہو گئے جنہوں نے پکڑوا دیا ہے کہ ان کو 5,000 بیانہ بھی دے دیا ہے، کہتا ہے 1,00,000 روپے جا کے $1,00,000 تمہیں جا کے بھیج دوں گا۔ تو پھر وہاں پہ شرٹ ان کے ساتھ کوڈ ورڈ بھی رکھ گیا کہ اگر تمہیں سویٹ شرٹ کا بات کروں تو اس کا مطلب مرڈر کرنا ہے، اگر صرف ٹی شرٹ کی بات کروں تو ٹانگیں توڑنی ہیں، اور اگر فلاں چیز کہوں تو اس کے بعد جلسہ کرنا ہے، 20-25 لوگوں کو لے کے ہنگامہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ایک لوگ ہیں۔ پاکستان بنا دینا ہے امریکہ۔ پاکستان تو خود بن چکا ہے آلموسٹ، وہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کیملا ہیرس نے اپنا ایک نیا کینڈیڈیٹ چن لیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آصف مرچنٹ جو ہیں جن کا نام ہے، پاکستان ایک بینک میں جاب کرتے تھے، کراچی سے ہیں موصوف، اور پتہ نہیں کیوں انہوں نے آ کے یہ ڈرامہ کر دیا یہاں پہ۔ 2 دن سے خبروں میں اس وقت وہی چل رہا ہے یہاں پہ، 2 دن سے ایک پاکستانی کو پکڑا گیا ہے، اور اس کا جس دن پکڑا گیا اس سے دوسرے دن اٹیک ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی، تو اس کو بھی ڈائریکٹ یہاں پہ کئی میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں اس کو ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جو تھا وہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے قاسم سلیمانی پہ اوپر اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد ایران کا اٹامک پروگرام جو تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا، تو اس چیزوں کا بدلہ وہ لینا چاہ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، کہتے انی کتی ہرنا دی شکاری میں، آنکھوں سے اندھی ہو، ایک کتا آنکھوں سے اندھا ہو تو وہ ہرنوں کا شکاری ہو، وہ کہیں گے ہرن شکار کرنا، کیسے کرے گا بھائی وہ؟
अब मुझे ये बताएं, आप वहां से आके यहाँ पे डीप वो जो अपना ब्लैक वेब से आके लोगों से मिल रहे हो, पर मैं तो मुझे तो लगता है किसी पाकिस्तानी ने पकड़वाया उसको को पैसों की खातिर या ग्रीन कार्ड की खातिर। लेकिन देखें कि किस तरह एक पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमानों का नाम बदनाम उसने किया है। बहुत अफसोस हुआ है। हमारा यहाँ पे रहना जो है उसने दुश्वार कर दिया है। पहले ही इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है। पहले ही इस वक्त यूके जल रहा है क्योंकि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पाकिस्तान से सस्ते और वो वीजे बेच के मौलवी मंगाते हैं आप, और फिर वो यहाँ आके आपके बच्चों को जो सिखाते हैं वो सड़कों पे। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं। आज मैं बल्कि एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बल्कि मैंने आप यही शेयर करना था। मैं मौलाना रूमी का बहुत बड़ा फैन हूं, मौलाना रूमी का, और आज मुझे किसी ने उनकी एक दुआ भेजी है। अगर मुझे आप 1 मिनट दे तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा, जो मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का हासिल है। मेरे मौलाना रूमी ने मुझे मेरे दिल में पहले भी उनका बहुत एहतराम है, लेकिन अब मजीद एहतराम बढ़ गया है। मौलाना रूमी की दुआ है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोचा है कि अपनी डिबेट का हिस्सा बनाया करूंगा, अपनी पब्लिक स्पीकिंग का। वो कहते हैं, ऐ खुदा मुझे वो ताकत ना दे जिसमें दूसरे कमजोर नजर आए, मुझे वो दौलत ना दे जिससे मुझे दूसरे गरीब नजर आए, मुझे वो इल्म ना दे जो मैं अपने सीने में छुपा लूं, वो बुलंदी ना दे कि मुझे अपने सिवा कुछ नजर ना आए, मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं। और वो क्या चीज है? वो प्यार है। आज सुबह उठ के बल्कि मैंने कल ट्वीट किया है मैंने बांग्लादेश के लोगों को कि खुदारा 1947 को और 1971 को प्रमोट ना करो। वहां पे हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस को जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। फेथ बेस्ड नफरत करना छोड़ दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बात यह है जो त्रोड़ा मरोड़ा जाता है। आरज़ू मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पता नहीं कितनी दफा हम लोग अपने मजहब को अपनी मकासद के लिए चेंज करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है, वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके? ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए? जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा? वो हाँ, चेंज किया गया, मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी इस्तेमाल हुई है, हिंदुइज्म भी इस्तेमाल हुआ है, सिखिज्म भी इस्तेमाल। हर मजहब के अंदर दुकान होती है। उस दुकान जो है वो मौलवी बेचते हैं, जिस तरह पुजारी बेचते हैं, भाई गुरुद्वारों के बेचते हैं, क्योंकि कारोबार है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब नहीं सिखाता नफरतें और कदूरतें और मारना। किसी को मार के खुदा के करीब जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो किसी बेजान को भी मारने के, मैं तो पत्ता तोड़ता हूं तो देखो यार, सुना तो ये था, इसका भी कोई फीलिंग है।